وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمجیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور مشکل کشا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ. اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے. اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام احباب کی جمعہ مبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. میرے سنانے کے بعد آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سب گناہگار خطا کار خیرات ہیں، اپنی رحمت اپنی فضل اپنی کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی بہت کرام کے لائق اسلامی روحانی موت، یقیناً ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے جس رحمان نے ہم پہ احسان کیا، کرم کیا اور ہماری زندگی میں ایک دفعہ دوبارہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہے، ماہ سیاب، ماہ غفران ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب رحمان نے آسمان کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، سرکش شیاطین کو اور جنوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے قید میں ڈالا ہے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کو جمع کرنے والے، اب آگے بڑھتا جا، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ دیکھیں رمضان المبارک مل جانا بہت بڑی سعادت ہے، جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث کے ساتھ کیا، اور پھر اگر یہ ماہ سیام مل جائے جیسے مجھے اور آپ کو ملا ہے، اگر میں نے اس کی قدر نہ کی اور آپ نے اس کی قدر نہ کی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں بھولنا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین فرمایا، دوسری پر چڑھے آمین فرمایا، تیسری پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی منبر پر چڑھتے تھے لیکن آپ آمین نہیں فرمایا کرتے، جو فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، اور میں نے ان بد دعاؤں کو سن کر آمین کہا۔ اب بد دعا کرنے والا وہ جبرائیل امین ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، جو تمام انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا ہے، اور آمین کہنے والا کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جبرائیل امین نے ایک بدعا یہ کی کہ جس کی زندگی میں رمضان جیسا مقدس و مقدس مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے کے اندر یعنی کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کو راضی نہ کیا اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا، اس سے بڑا دنیا اور آخرت میں ناکام ہونے والا دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر آمین کا یہ مل جانا سعادت کی بات ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر میں نے اور آپ نے اس کی قدر نہ کی تو اس سے بڑی بدنصیبی بھی ہماری ہے۔ لہذا ان لمحات کو ضائع نہ کریں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اللہ کے نام کو اس انداز سے بلند کریں، گھروں سے نکلتے بازار میں آتے، مسجدوں میں آتے، مسجد سے نکلتے
کرتے، قضائے حاجت کے لیے جاتے، قضائے حاجت سے نکلتے، اسی طرح بازار میں جاتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے دوران، نماز کے اختتام پہ تبارک اسمک، اللہ کے نام کو بلند کریں، اس انداز سے اپنے گھر میں اللہ کا نام لیں کہ ہماری آنے والی نسل اللہ کی محب بن جائے، اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر، ان کی زبانوں کے اوپر اگر نام ہو تو رب الرحمن کا نام۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، جگہ جگہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے۔ آپ سجدے اس انداز سے کریں کہ ہمارے جبین پہ نشان نہ پڑے بلکہ زمین پہ نشان پڑ جائے، اور زمین پہ نشان کا مطلب یہ ہے کہ میری آنے والی نسل اور آپ کی آنے والی نسل اللہ کی محب ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے نام کو بلند کرے، جس طرح کائنات کے امام کیا کرتے، آپ اٹھتے پڑھتے الحمدللہ، اللہ کا نام، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، آپ نے دوبارہ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، دوبارہ اللہ کا نام لیا، غفرانک، آپ نے وضو کیا، آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ، آپ نے وضو کو ختم فرمایا، آپ نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ گھر سے نکلنے لگے، پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوبارہ اللہ کا نام لیا، ساتھ دعا کو پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر اللہ کا نام لیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آپ نے نماز کو شروع کیا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ رکوع میں گئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ رکوع سے اٹھے، آپ نے فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، پھر سجدے گئے، پھر اللہ اکبر، پھر رکعت کے لیے اٹھے، پھر اللہ اکبر، اور جب نماز سے فارغ ہوئے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کا نام، آپ مسجد سے نکلے، پھر اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینے ہیں، اگر اللہ کا نام لوگے، اللہ کے نام کو بلند کرو گے، اللہ ہمارے ناموں کو بلند کر دیں گے، اللہ ہماری ذات کو بلند کر دیں گے، دنیا میں نہ صحیح لیکن اللہ اپنے پاس نام بلند کر دیں گے، جیسے بلال حبشی کا ہوا، آپ معراج کے موقع پر گئے، آپ نے جنت کے اندر چلنے کی آواز سنی، مجھے کس کی آواز ہے؟ بھلا آپ کے بلال کی آواز ہے، چلتا زمین پر ہے لیکن چلنے کی آواز رب کی جنت میں۔ اس طرح اللہ سے محبت اپنے دلوں میں ڈالیں اور اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں، اور اس دعا کو میں والدین کو کہوں گا، باپ کو کہوں گا، ماں کو کہوں گا، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے رہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جب میں اور میرا بچہ نماز کے لیے آ جائیں گے، سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کے نام کو بلند کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اللہ مجھے بھی اور میرے بچے اسماعیل کو بھی، میرے بچے اسحاق کو بھی، ان کی آل اولاد کو بھی ایسے بنا دے کہ وہ تیرے در کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہمیں یہی سکھانے آتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لو، اس اللہ کے نام سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ صیام، یہ ماہ غفران جو میرے اور آپ کے پاس آئے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رمضان کا مقصد ہے تقویٰ، اللہ مجھے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت کروں گا
کہ کم از کم یار میرے اندر ایک کمی ہے، میں اس چیز کا ارادہ کر دوں، اس رمضان سے میں اس رمضان میں عہد کروں کہ میں نے آئندہ اس غلطی کو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اور ایک آپ ارادہ کر لیں کہ ایک نیکی ایسی جو پہلے میری زندگی کے اندر نہیں تھی، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، میں اس چیز کا عہد اللہ سے کروں کہ اللہ میں آئندہ اپنی زندگی کے اندر اس نیکی کے کام کو کروں گا۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم رمضان کے مقصد کو حاصل کریں، بندہ ایک اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑے، پیچھے کر جائے گی۔ لہذا ہم نے جہاں پہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، جہاں پہ ہم نے رمضان سے اللہ کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولیں جو آپ نے رمضان کے حوالے سے یاد فرمائی ہے، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ آپ نے فرمایا 30 دعائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ ضرور قبول فرمائے، وہ کسی وقت بھی اللہ قبول کر سکتے ہیں، وہ اللہ کسی وقت بھی قبول کر سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ جو بیمار ہے وہ اللہ سے دعائیں کرے، جنہیں اولادوں کی ضرورت ہے وہ اولاد اللہ سے مانگے، جو اپنے مال کی وجہ سے رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ سے رزق مانگے، جو پریشان ہے وہ اللہ کے سامنے پریشانیوں کو رکھے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے خیر کے طلبگار اب آگے بڑھ، اے شر کے طلبگار اب رک جا۔ اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ اللہ نے رحمت، آسمان اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول کر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جتنا مجھے راضی کر سکتے ہو کر لو، اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ یقینی طور پر ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اگر ہم نے اس سعادت کو ضائع کیا اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمارا اصل موضوع چل رہا ہے تفہیم القرآن۔ آج میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ نے کوئی انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے، امت محمدیہ سے پہلے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا کہ انہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس کو غرق کیا۔ پھر اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وادی سینا میں چھوڑ کر کوہ طور پر اللہ کا پیغام لینے گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دوسرے کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بتائی، انہوں نے سزا کو دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ اللہ سے بات کر کے آئے ہو، اگر آپ اللہ سے کلام کر کے آئے ہو، تو ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہم تیرے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم تیرے اللہ کو دیکھ نہ لیں، جس کا تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں۔ پھر اللہ نے دوبارہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں ایک کڑک نے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز نے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ مر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا ان کی موت کے بعد۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ ہو سکتا ہے شاید کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اس واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وادی سینا میں رہ رہے تھے، ظاہری بات ہے ایک ایسی بستی یا ایک ایسا علاقہ جہاں پہ پہلے کوئی نہ ہو، جہاں پہ پہلے کوئی نہ ہو، وہاں پہ رزق کی کمی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وادی سینا میں رہ رہے تھے تو انہیں ایک مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ انہیں دھوپ بھی ہمیشہ مل رہی اور اسی طرح ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل پر یہ ایک انعام دیا کہ
اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب ہم نے ان کے اوپر سایہ کر دیا تھا بادلوں کا. یہ اللہ کا ایک احسان ہوا بنی اسرائیل کہ جس وادی سینا میں وہ رہ رہے تھے جہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا. آپ عمومی طور پر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سایہ چھا ہمیں وہاں پر حاصل ہوتی ہے جہاں پہ درخت وغیرہ ہوں گے، دیوار ہوں، جس طرح کا انسان اس سے ہم حاصل. وادی سینا کھلا میدان ہے، اس میں کوئی درخت نہیں تھا. اب ان کے لیے مشکل ہو رہی. اللہ نے یہ ان پر انعام کیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ کر دیا. اب جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا رہی ہے وہاں سورج ان کے پیچھے بادل ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن سایہ ان کو ملا. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کہ اگر انہیں دھوپ کی وجہ سے وادی سینا میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، دھوپ کی تپش ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اس گرمی کو برداشت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بنی اسرائیل پر انعام کیا کہ انہیں بادلوں کا سایہ دیا. دوسرا مسئلہ ان کے لیے یہ آ رہا تھا، ادھر کوئی دکان تھی نہیں، ہوٹل اس وقت تھے نہیں، تو انہیں کھانے کا مسئلہ آ رہا تھا. انہیں یہ مشکل آ رہی تھی وہ کیا کھائیں وہ کیا پئیں، وہ تلاش کرتے ہیں لیکن حاصل نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انہیں عطا کی، ایک من اور دوسرا سلوہ. من کے حوالہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بالکل عمدہ تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المن، یہ جو من ہوگا اسے ہم اپنی زبان میں کھمبی نہیں کہتے. کھمبی اب سائنسی اعتبار سے اس کو سرچ کریں تو سائنس یہ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور یہ ایسی مٹی ہوتی ہے یہاں سے تو خود بخود ہی زمین میں اگ جاتی ہے. اب اس میں ایک کھمبی ایسی ہے جس سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اس کے پانی سے آنکھوں کی شفا حاصل ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو یہ من عطا فرمایا. اور سلوہ کے حوالہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ سلوہ سے مراد یہ بٹیر ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے اس وادی کے اندر ان کے لیے چھوڑ دی ہے جہاں پہ نہ درخت ہے نہ سایہ ہے. پہلے اللہ کا سایہ انہیں حاصل ہوا بادلوں کے ذریعے سے، پھر من اور سلوہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا. اور بنی اسرائیل بڑے حیران ہو گئے کہ اس میدان کے اندر جہاں یہ بٹیر وغیرہ آ ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوا. اب اگر اسے مزید سمجھنا ہو تو اس کی مثالیں ہمیں اور بھی بہت زیادہ ملتی ہیں کہ ایسی چیز جو ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سے ممکن بنا دیتے ہیں. اللہ کے کن کے بعد وہ فائق کن ہو جاتا ہے. اللہ تو جس طرح چاہیں اس طرح کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ اس وقت کے دین کی طرف آئیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو موسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات ملی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے ان پر انعام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پہلے انہیں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ دیا جس سے وہ دھوپ اور گرمی سے بچے، پھر ان کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ عطا فرمایا. یہاں سے اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے اس کی قدر کرنی ہے. آپ نے بنی اسرائیل کے جیسے آگے تذکرہ آئے گا انہوں نے من اور سلوہ کی قدر نہ کی اور کہا کہ موسیٰ ہم نہیں صرف یہ دو چیزیں کھا سکتے بلکہ ہم نے یہ چیزیں کھانی ہے. اللہ کو وہ کہ ہمیں یہ چیزیں عطا فرما. آج ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ملا یہ نہیں اس کی جگہ پہ یہ ملنا چاہیے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے معاشرے کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وہ چیز نہ ہو. لہٰذا جو اللہ نعمتیں ہمیں دیتا ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کا شکر اگر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتوں کو عطا کرتا ہے. بنی اسرائیل نے اس کی قدر نہیں کی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
والسلوى. پھر اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا. لہذا بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت کی ذات نے طیب چیزیں کھانے کا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ روٹی طیب ہے، وہ روٹی پاک ہے، حلال ہے. اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام مل جائے کہ اپنی ذات کے لیے ہم نے حلال کو پسند کرتے ہیں، حرام کے ہم نے کہیں کیوں. اللہ رب العزت کی ذات کی جیسے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ جب بھی کھائیں حلال اور طیب چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا تمام انبیاء کو کہ آپ نے بھی جب کھانا ہے حلال اور طیب چیزوں کو کھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم نے بھی وہی کھانا ہے وہ حلال اور طیب. تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ کا حکم یہ، انبیاء کو بھی اللہ کا حکم یہ، تمام لوگوں کو بھی اللہ کا حکم یہ، اور مسلمانوں کو بھی اللہ کا حکم یہ کہ ہمارا کھانا پینا حلال کا ہونا چاہیے اور ہم نے طیب اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ اللہ رب العزت کی ذات میں بڑی پیاری بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر کے بڑا کام کر دیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جگہ جگہ اس چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ جب بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ انسان خود نقصان ہمارا ہوتا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ جب انسان گناہ کرے تو گناہ کر کے اپنے گناہ پر ڈٹا نہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے در پر رک کر اپنے گناہ کی معافی مانگے. اللہ رب العزت کا بھی یہی پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ جب انسان سے غلطی ہو، جب انسان سے گناہ ہو تو انسان توبۃ نصوحا کرے، کیونکہ جب اس نے وہ گناہ کیا ہے وہ اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، وہ اپنی ذات پر انسان سے ظلم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پر بنی اسرائیل کو دیکھا کہ جو تم بار بار اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو نا، جب اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی پھر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، جب اس سے معافی ملی پھر تم نے اللہ کے سامنے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے، پھر اللہ نے معافی دے دی. اب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، انہیں عبادت عطا فرمائے، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے غلطی کر دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ رغبوا وَتَقُوا سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کہا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کس بستی میں داخل ہونے کا کہا. جو ایک بات ہے وہ انہیں یہی حکم مل گیا کہ انہوں نے مسجد اقصی کی طرف جانا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ، اور جس نے اس بستی کے اندر داخل ہونا ہے وہ سجدے کی حالت میں داخل ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس بستی کے اندر جب داخل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے. جیسے اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھیجا اور کہا کہ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. انہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ، لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم نے داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم نے تیری بات کو ٹھکرایا ہے تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. جب تم اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگو گے، اپنے گناہ کی معافی مانگو گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وہ نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمائے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو حکم عطا فرمایا تھا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟
انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے خطبہ میں کریں گے. تو آج کی 2 آیتیں کریمہ سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو وہ معاشرے کے لوگ کسی بھی لحاظ سے عزت والے نہیں رہ سکے اور اللہ کے ہاتھ میں نہیں رہ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، استعمال کرنے کے اعتبار سے، اور یہ مائع سیاح بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اس کی جواب ہم اللہ کے سامنے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو دوسرا، اللہ جو ہمیں حکم عطا فرمائے، جس طرح حکم عطا فرمائے، جیسے اب تک سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، پھر اب یہ یہاں پر بھی حکم آ رہا ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں اور ان کلمات کو کہنا ہے. اور پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیا بھی سزا اس کا ضرور آئے گا. لیکن ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہمیں اس کے تابع رہنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مائع سیاح کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جس سے آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ مسجد میں کافی زیادہ کام ہوا اور آپ احباب کے تعاون سے پہلے بھی کام بھی ہو رہا ہے کہ پہنچے. ان معاملات کے لیے بھی آپ احباب کے تعاون کی ضرورت ہے. دل کھول کر تمام احباب نئے نئے تعاون فرمائیں. مسجد میں بھی کام جاری ہے، رکر ہے، اوپر دروازے کھڑکیاں لگی ہیں، اسی طرح ماربل لگی ہے، اس کی باقی جو لڑائی وغیرہ کے کام ہو رہے ہیں، اس سے آگے وہ کا کام بھی بڑھتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہو. آپ احباب اللہ کی طرف سے تعاون کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام تکلیف کو پوچھے گا اور یہ ہمارے لیے کبھی بھی فراہم سب کا دیا ہوگا. یہ رمضان کا مہینہ اس میں رحمت پیغام صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر ایمان کو اللہ کی عام واقف کرتے. ہم سب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ایک عظیم صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے اس کو دل کھول کر تمام احباب اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس میں ضرور حصہ کریں. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.